مفتی صاحب لڑکیاں جب کمانے لگتی ہیں تو ان کو اپنے اوپر کمانے والے، اپنے سے زیادہ کمانے والا چاہیے. اتنا بڑا اب یہ اتنا برا حال ہے کہ لڑکیوں کی عمریں نکل رہی ہیں شادی کی اور شادی نہیں ہو رہی ہے. بیٹے کے لیے رشتے دیکھتی ہیں تو یہ معاملات سامنے آ رہے ہیں کہ کمانے والی لڑکی اپنے سے، بھائی یار یہ لڑکیوں کا کمانا ہی ٹھیک نہیں ہے، اسلام میں یہ پسندیدہ کام نہیں ہے. مجھے یہ کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں ہو رہی ہے. اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں، کوئی ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے، نارملی اسلام میں یہ پسندیدہ نہیں ہے. قرن فی بیوتکن، اللہ کہتے ہیں گھروں میں قرار پکڑو. اور الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. مال خرچ کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد کی. تو اس لیے یہ طریقہ، ہاں جہاں جس شعبے میں عورت کی ضرورت ہی ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن عمومی یہ قابل تعریف عمل نہیں ہے. اور میں آپ کو وصیت کر رہا ہوں کہ جو میرے بیان سنتے ہیں، جو مجھے سمجھتے ہیں کہ میں کوئی ٹھیک بات کرتا ہوں، تو ان کو وصیت کر رہا ہوں. وہ وصیت یہ ہے کہ آپ اپنے خاندان میں رواج بناؤ کہ ہماری عورتیں کماتی نہیں ہیں، بس ہماری پرمپرا ہے. یہ کوئی کمانے والی بہو آ رہی ہے، بولو بھائی آپ کو جاب چھوڑنی پڑے گی. کیوں بھائی؟ دلائل دو گے نا تو کبھی بھی نہیں جیت سکتے آپ دلائل کی دنیا میں. اب بولو بھائی ہم اپنے خاندان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اور ہماری رسم ہے کہ ہماری بہویں گھروں میں رہتی ہیں، تو اگر آپ جاب چھوڑ دیں گی تو شادی ہو جائے گی، ورنہ نہیں. ہماری رسم ہے بھائی، یہ ہوتا ہے نا، اپنی پرمپرا ہوتی ہے، اپنی خاندانی روایات ہوتی ہیں. تو میں نے تو ایسا ہی کیا ہوا ہے. میں جب ہینڈ ٹو ماؤتھ چلا کرتا تھا، میری دو گھر والے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم بھی یہاں مدرسہ، حالانکہ پڑھانے کے لیے بھی مدرسے میں فلاں جگہ، میں نے کہا نہیں، ہمارے خاندانی روایات ہیں، ہمارے گھر میں صرف مرد کماتا ہے. ہمارے خاندان میں کون کماتا ہے؟ اب آپ کہو گے نہیں، کوئی ہو سکتا ہے کہ نہیں آپ کے خاندان میں تو فلاں خاتون جاب کر رہی ہیں. تو میرا خاندان سے مراد ابھی جو اسٹارٹ ہو رہا ہے، باپ دادا میں تو یہ رسم تھی، اب ظاہر ہے ہمارے خاندانوں میں بھی وہی اثرات آئے ہیں، کمانے کی رواج شروع ہو گیا. تو میرا کا مطلب میں اپنے لیے نہیں، اور نسلوں تک بھی لوڈے لپاڑوں کو بھی جو شادیوں کے قابل ہوں گے، بچی کمائے گی نہیں، بہو نہیں کمائے گی، گھر میں رہے گی. تو جس کو شادی کرنی ہے کر دے گا، نہیں کرنی ہوگی نہیں کرے گا. اچھا بھائی ہو سکتا ہے حالات ایسے ہو جائیں کہ بہو کو کمانا کرے، جیسے بھی ہو جائیں، بھوکا مرنا پسند کر لیں گے، کمانا پسند نہیں کریں گے. اللہ یہ نوبت نہ لے کر آئے، لیکن بھائی بھوکا مر جاؤ، نہیں مرو گے انشاءاللہ. بیوی تو وہی اچھی لگتی ہے آپ کا ہاتھ اونچا ہو. تو چھوڑ دو یار یہ انگریزوں سے آئی ہوئی لعنتی، غصہ آ رہا ہے مجھے ابھی، یہ لعنتی اعمال ہیں جو انگریزوں نے آ کے، ان کی سوسائٹی برباد ہو گئی. اتنے سائیڈ افیکٹ ہیں اس کے، اتنے سائیڈ افیکٹ ہیں کہ آپ کی سوچ، وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہیں آدمی کو. پھر باس کے ساتھ میٹنگیں ہو رہی ہیں، پھر اپنے کولیگ کے ساتھ میٹنگیں ہو رہی ہیں. پھر میں نہیں کہہ رہا ساری عورتیں غلط ہوتی ہیں، میجورٹی ٹھیک ہی ہے، میجورٹی غلط نہیں ہے، لیکن آپ نے راستہ تو ہموار کر دیا نا. پھر وہ عورت لگتی نہیں ہے، اس میں عورت پنا ہی ختم ہو جاتا ہے. پھر وہ ایسے ہی بولے گی اوئے جمشید چپ ہو جا، زیادہ مسئلہ ہوگا نا، شٹ اپ. اب خواتین کہتی ہیں اصل میں یہ نا عورتوں کو غلام بنا کے رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے مردوں کے ٹکڑوں پہ پلے، آپ جو مرضی بولتی رہو، ہم نہیں کمانے دیں گے. ٹھیک ہے نا، ہمارے خاندان میں کسی نے بہو بن کے آنا ہے، وہ نہیں کمائے گی. اس میں عورت کی عزت ہے. مرد یہ نہیں ہوتا کہ عورت کو غلام بنا کے کھلاتا ہے، بلکہ غلام بن کے کھلاتا ہے. آج کل کوئی بیوی کو کھلانے سے بیوی اس کی غلام نہیں بن جاتی. یہ بکواس بات نہیں، یہ سب نعرے بازی ہے کہ جو مرد کھلائے گا تو غلام. بھائی مرد وہ بیوی، اس کو پتہ ہے میری ذمہ داری ہے. غلام کیسے، غلام اور باندی کیسے بن گئی؟ وہ آپ کے باپ نے آپ کی ماں کو کھلایا پلایا تھا، تو کیا آپ کی ماں غلام بن گئی تھی آپ کے ابا کی؟ اگر عورت غلام بن کے کھا رہی ہوتی تو لڑتی تھوڑی. اس نے بولا 4 انڈے لے کر آؤ، آپ 2 انڈے لے کر آ گئے، تو غلام تھوڑی کہے گا کہ 4 کیوں نہیں لے کر آئے. غلام تو کہے گا حضرت آپ نے 2 بھی کھلا دیے، سائیں آپ کی مہربانی ہے. بیوی یہ بولتی ہے، بیوی بولتی ہے یہ کیا ہے، یہ باقی 2 پیدا کیوں کیے تھے جب ان کو انڈے کے پیسے نہیں تھے؟ وہ تو یہ تانے دے گی ہے. تو یہ غلام نہیں ہوتی ہے، صرف ڈائلاگ ہیں. اور پھر عورت جو کماتی ہے وہ غلام بنتی ہے. اصل میں مرد کو اس کے ٹکڑے کھانے کی عادت پڑتی ہے، ہڈ حرام ہوتا ہے، پھر مرد اپاہج ہو جاتا ہے، دولت کی ہوس پیدا ہوتی ہے، بیٹھ کے کھانے کی عادت پڑتی ہے. جن ملکوں میں یہ ہوا ہے ان ملکوں میں پہلے تو یہ ہوا کہ مرد اور عورت نے دونوں کمائیں گے، پھر آہستہ آہستہ صرف عورت ہی کمائے گی، مرد کمائے گا ہی نہیں. یہ سسٹم ہو گیا ہے. تو اس لیے جن ملکوں میں تباہ کاریاں دیکھی ہوئی ہیں تو ان کو دیکھ کے بھی تم یہ کہو کہ یار ہم اپنی سوسائٹی میں اس کو پروموٹ کریں گے، تو مجبوری کے حکام الگ ہیں، لیکن یہ بہت ہی غلط کام ہے. آپ بولو بیگم جو گھر میں میں کھاؤں گا تم بھی وہی، اگر کھانے کو نہیں ہے تو میں بھی بھوکا تم بھی بھوکی. اسی طرح رہنا ہے رہو، ورنہ پتلی گلی سے نکلو. ٹھیک ہے، مل جائیں گی، دوسری کوئی مل جائے گی آپ کو، ٹینشن میں نہ آئے. لیکن کمانا ومانا نہیں بھائی، ہم تو نہیں کمانے دیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. اللہ اس پہ قائم رہنے کی توفیق دے مجھے. لالچ آتے ہوئے دیر نہیں لگتی انسان میں، لیکن اللہ ہمیں قائم رکھے. اور ہم نے تو وہ ان حالات میں نہیں کمانے دیا جب ہمیں شدید ضرورت تھی، اب تو ہم پھر بھی ڈھالا لے کے گھوم رہے ہیں. اب کیسے ہو سکتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کلچر جب آپ کی سوسائٹی میں بن جائے گا نا تو پھر پرابلم نہیں ہوگی. جب تک کلچر بنے گا تو کلچر بناؤ،
بولو بھائی ہم خاندانی لوگ ہیں, یہ جملہ بولا کرو, ہم خاندانی لوگ ہیں, ہمارے گھروں کی عورتیں کھاتی ہیں کھلاتی نہیں ہے, ہماری پرمپرا ہے. زیادہ دلائل میں جاؤ گے نا تو بحث میں پھر کوئی نہیں جیت سکتا آج کل. وہ ایک دلیل وہ دوسری دلیل, ایکچولی پھر خواتین کہتی ہیں تو کیا مطلب, اگر میں نے کما لیا تو کیا حرام ہے, کسی مفتی سے فتویٰ لے کر آ جاؤ کیا حرام ہے. اور آج کل ایک آدمی کی کمائی میں گزارا ہوتا ہے, دو کو مل کے کمانا پڑتا ہے. نہیں, حالات دیکھو, دنیا بدل گئی ہے, تو دلائل میں کوئی کسی سے نہیں جیت سکتا. مذہب کی بات کرو گے وہ مذہب میں کیڑے نکال دے گا سامنے والا, وہ بولے گا یعنی مذہب پہ طرح کہاں لکھا ہوا ہے, کسی مفتی سے فتویٰ لے کر آؤ. وہ ایک نئی پھر غامدی کا اٹھا کے فتویٰ دکھا دیں گے. کوئی فتوے تو آج کل مارکیٹ میں ہول سیل کے سب غامدی کا فتویٰ دکھا دے گی, مرد عورت کو کمائی سے نہیں روک سکتا. پتہ نہیں دیا نہیں ہے دیا, لیکن کوئی بھروسہ نہیں ہے کچھ بھی مارکیٹ میں. غامدی صاحب, وہ ایسے تصویر آئی تھی, غامدی صاحب بیٹھے ہوئے تھے ایسے, کسی نے کہا پریشان ہے کہ 2-3 چیزیں حرام رہ گئی ہیں, ان کو کیسے حلال کروں میں. تو فتوے مارکیٹ میں ہر طرح کے مل جاتے ہیں بھائی. تو اس لیے فتوے کی بات نہ کیا کرو, یہ بتایا کرو کہ بھائی ہماری پرمپرا نہیں, ہمارے خاندانوں میں عورتوں کو کمانے کا رواج نہیں ہے, اور میں ایک عورت کی خاطر اپنے خاندان کے رواج کو ختم کر دوں, ہماری پرمپرا ہے یہ. کوئی خاندانی سا ڈائلاگ مارو اس کو.